اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر وہ دن عید ہے جس میں خدا کی نافرمانی نہ کی جائے، اور مومن کا ہر وہ دن اس کے لیے عید ہے جس سے وہ اپنے مولا کی اطاعت، ذکر اور اس کے شکر میں بسر کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید مبارک ایوری ون، عید مبارک۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے دنوں زندگی میں بہت خوشحالی اور بہت برکت لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس عید میں بہت برکت دے۔ ویلاگ لیٹ پوسٹ کر رہی ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے بہت مصروفیت ہوتی ہے، لیکن میں نے ویلاگ ضرور بنائی ہے ہر ایک دن کی۔ تو جی، ہماری شروعات ہوئی ہے چاند رات سے، اور چاند رات کی رات مطلب ہم نے ساری تیاریاں کی ہیں، آئرننگ وغیرہ، کیونکہ ہم آپ کو پتہ ہے دیسی پردیس میں آ کے بیٹھے ہیں، اور ابھی ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا یہاں کا کہ کس طرح ہے کیا ہے، لیکن الحمدللہ کافی دوست اور احباب اور فیملی ہے یہاں پر الحمدللہ۔ تو یہاں پر کا جو دستور ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر سب لوگ، میلز ہوں یا فیمیلز، عورتیں مرد، سب کے سب جو ہے نا مسجد جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، جو کہ میں اتنی زیادہ ایکسائٹیڈ تھی کہ الحمدللہ کہ یہ چیز میرے بچوں کو جو ہے نصیب ہوئی الحمدللہ، کہ بچے بھی بچیاں اسپیشلی مسجد کا جا کے انوائرمنٹ دیکھیں اور وہاں پر لوگوں سے ملیں، کس طرح سے عید ہوتی ہے اور کیا انوائرمنٹ ہوتا ہے۔ ہم نے پورے رمضان میں بھی کافی دفعہ جا کر مسجد میں افطاری بھی کی ہے، اور مسجد میں نمازیں بھی پڑھی ہیں اور قیام بھی کیا الحمدللہ، اور بہت ہی ڈفرینٹ ہمارا ایکسپیرینس رہا اس دفعہ رمضان کا الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان میں بھی ایسی چیزیں بنائیں تو عورتیں بھی مسجد میں جائیں اور تراویحاں پڑھیں اور عید کی نماز پڑھنے جائیں۔ تو یہاں پر جو ہے میں سب بچوں کے کپڑے نکال رہی تھی، کیونکہ صبح مسجد کے لیے الگ کپڑے تھے، اور آپ کو پتہ ہے ہماری تیاریاں تو چمک دھمک کے کپڑوں کے بغیر ہو نہیں سکتی۔ تو ہم نے دو قسم کے کپڑے رکھے ہوئے تھے، ایک تو عبایا اور جلباب۔ میں نے عبایا پہنا تھا اور بچیوں نے جلباب، باقی ہسبینڈ نے اور بیٹے نے تو شلوار قمیض ہی رکھی ہوئی تھی، کیونکہ وہ تو مسجد میں بھی پہن سکتے تھے، اور آپ کو پتہ ہے عید تو ویسے بھی لڑکیوں کی ہوتی ہے۔ تو جو ہے بس اب ہم نے کپڑے وپڑے سب نکال لیے تھے، تو میں نے بچیوں کے جلباب سلوا لیے تھے، انہوں نے وہ پہنے تھے کیونکہ وہ اس میں کمفرٹیبل رہتی ہیں۔ میں نے اپنے لیے عبایا نکال لیا تھا، جو کہ میں نے یہاں پر عبایا شاپ سے، عبایا ایک مارکیٹ ہے وہاں سے پرچیز کیا تھا، اس کی ویڈیو میں نے پہلے لگائی تھی۔ تو جی اب میرے بچے سارے یہاں پر سو چکے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے میں ہمیشہ جو ہے جیسے ہی میں رمضان کی سجاوٹ کرتی ہوں اسی طریقے سے میں عید کی سجاوٹ بھی ضرور کرتی ہوں۔ تو جب میرے بچے سب سو جاتے ہیں تب میں نے یہ ساری تیاریاں کی۔ ہسبینڈ کچھ ضروری چیزیں لینے کے لیے، آپ کو پتہ ہے عید چاند رات کے دن ہمیں تھوڑی چھوٹی چیزیں یاد آ جاتی ہیں، یاد بھول جاتے ہیں نا، عورتیں تو بھول جاتی ہیں، تو ہم نے کچھ چیزیں میری بھول گئی تھی تو ہسبینڈ کو بھیجا تھا کہ وہ لے آئے، جیسے جو ناریل وغیرہ ہے شیر خورما میں ڈالنے کے لیے، وہ میں بالکل بھول گئی تھی، پستے بادام ڈرائی فروٹس وہ لینے کے لیے چلے گئے تھے۔ تو یہاں پر میں نے اپنے بیٹے کو روک لیا تھا، کیونکہ میں نے کہا آپ نہیں سونا کیونکہ مجھے ہیلپ کی ضرورت ہوگی، کیونکہ ہسبینڈ نہیں تھے۔ تو میرے بیٹے نے کافی میرے ساتھ ہیلپ کرائی الحمدللہ، یہ اتنے قابل ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ مجھے اتنی آسانی ہو گئی، اور یہ میرا کام بڑا جھٹپٹ ہی 1 گھنٹے میں ہو گیا تھا سارا کا سارا۔ مجھے خود بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ ماشاءاللہ پوری سیٹنگ بھی چینج کی ہم نے، ڈسٹنگ بھی کی، صفائی بھی کی، پوچھا بھی دیا، پھر ہم نے ڈیکوریشن بھی کی، اور بڑا زبردست ہمارا رہا۔ تو میں 1 سے 2 بجے تک جو ہے وہ فارغ بھی ہو گئی تھی۔ تو بس اب یہاں پر جو ہے میں ساری جو ہے وہ رمضان کی جتنی بھی ڈیکوریشن ہم نے کی ہوئی تھی، ہم نے ساری کی ساری ایک ایک کر کے جو ہے وہ دیواروں سے اتاری ہے، اور یہاں پر میں آپ کو بیفور اینڈ آفٹر کا پورا وہ دکھا رہی ہوں کہ پہلے ہمارا گھر جو ہمارا لاؤنج تھا، جو ہمارا ڈائننگ ایریا بھی ہے، وہ کیسا تھا اور اس کے بعد کیسا لگ رہا تھا۔ تو الحمدللہ یہ دیکھیں پوری کمپلیٹ لک الحمدللہ۔ گھر چھوٹا ہو یا بڑا ہو، سامان سیکنڈ ہینڈ ہو یا نیا ہو، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے سجانا ہے۔ سارا ہنر اسی بات کا ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں رکھی ہوئی چیز کو کس طرح سے یوٹیلائز اور کس طرح سے سجانا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر دفعہ عید کے لیے یا رمضان کے لیے جا کے نئی چیزیں خریدیں، ہم پرانی ہی چیزوں سے بہت ہی کچھ مکس اینڈ میچ کر کے گھر کو نیا سا اور ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اور بالکل نئی لک دے سکتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے انہی چیزوں سے گھر کو بالکل چینج کر دیا، تھوڑی سی لائٹنگز وغیرہ۔ اچھا، لائٹنگ سے بڑا افیکٹ پڑتا ہے، آپ دیکھ رہے ہوں کہ میں ابھی آپ کو مین جو لائٹس تھیں وہ بند کر کے صرف میں نے لیمپس وغیرہ اور یہ فیری لائٹس جلائی ہیں، تو ان سے دیکھیں کمرے کی بالکل لک ہی چینج ہو
ہو جاتی ہے. تو میں آپ کو ضرور سجیسٹ کروں گی آپ فیری لائٹس گھر میں ضرور کریں. تو یہ دیکھیں ہمارے سارے کپڑے استری ہو گئے ہیں. جو ہمارے شام کے کپڑے پہننے کے تھے وہ بھی ہم نے رکھ دیے تھے کہ چلو وہ بھی ساتھ استری کر کے ہینگ کر دیں گے. تو بس یہ جی اب رات سے صبح ہو گئی ہے اور ہم جو ہے وہ جا رہے ہیں مسجد کی طرف الحمدللہ. اور یہاں پر تکبیرات کی آوازیں آ رہی ہیں اور بہت ہی خوبصورت منظر تھا. موسم الحمدللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا کیا ہوا تھا, بہت ہی اچھا موسم تھا, صبح صبح ٹھنڈا تھا. تو یہاں پر میری بیٹی ساتھ اپنے کافی لے گئی تھی کہ ان کا فرسٹ ٹائم تھا. ہمیں بھی خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح سے ہوتا ہے, لیکن بہت اچھا ایکسپیرینس رہا الحمدللہ. بہت مزہ آیا. بہت سارے خواتین تھیں بچوں کے ساتھ آئے ہوئے تھے تیار ہو کے. بہت سارے لوگ نئے چہرے دکھ رہے تھے, سب آپس میں مل رہے تھے. ڈفرینٹ کلچر کے لوگ تھے, کچھ عربک تھے, کچھ بنگالی تھے, کچھ انڈین مسلمس تھے, کچھ پاکستانی تھے. تو بہت اچھا سا مکس کلچر ایک ہی جگہ پہ سب موجود تھے. اور ہم بہت ہی پیاری سی سکون سی مسجد تھی الحمدللہ. تو ہم نے ساری بچوں نے ہم نے نماز پڑھ کے بس اب اس کے بعد ہم نے سوچا کہ اب ہم جو ہے وہ پیدل جائیں گے. ہم آئے تو گاڑی میں تھے لیکن ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم بچیوں کو تھا کہ واپسی پیدل چلتے ہیں. تو میں بچوں کو گاڑی میں لے آئی تھی چھوٹے والوں کو, تو باقی ہسبینڈ جو ہے وہ بچیوں کے ساتھ واک کر کے گھر آ گئے تھے کیونکہ موسم بڑا ہی پیارا تھا. تو بس جب یہاں پر بچے گھر آئے تو میں نے ان کے لیے جو ہے بڑا زبردست سا سرپرائز کیا ہوا. تو کیونکہ بچے جو ہے وہ صبح اتنا دیکھ نہیں سکے, گھر کو ہبڑ دبڑ میں گئے تھے جلدی تیار ہو کر, کیونکہ یہاں پر جو نماز ہے وہ صبح 6:20 پہ ہو گئی تھی تو کافی مارننگ تھی. تو یہاں پر میں نے باہر کا میرا جو آؤٹ ڈور ہے وہ میں نے اس کو اس طریقے سے پورا ڈیکوریٹ کر لیا تھا. اور یہ دیکھیں آپ میرے گھر کے اندر انٹر ہو رہے ہیں آپ. اور یہ الحمدللہ رات میں شیر خورمہ بھی بنا لیا تھا, بیٹی نے میرے کیک بیک کر لیا تھا. اور یہ میری جتنی بھی یہ عید کی ڈیکوریشنز ہیں نا, اگر جو لوگ مجھے فالو کر رہے ہیں تو وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کچھ دیکھی سی ڈیکوریشن لگ رہی ہے. تو یہ وہ ڈیکوریشن ہے جو میں نے پچھلے سال پاکستان میں اپنے گھر میں استعمال کی تھی. کچھ بہت ساری ہینڈ میڈز بھی ہیں تو میں نے انہی کو یوٹیلائز کر لیا. آپ کو پتہ ہے میں ایک چیز اتنی سنبھال کے رکھ لیتی ہوں کیونکہ ہر چیز جو ہے نا وہ دوسری بار میں بھی آپ اسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس پچھلے سال کی ڈیکوریشن ہے تو آپ ان کو تھوڑا سا مکس اینڈ میچ کر کے آپ اپنے گھر کو نئے طریقے سے سجا سکتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں میں نے جو ہے ڈے ٹو ڈے سے بائی کر لی تھی. بڑی سستی سی ڈیکوریشن مل جاتی ہے یہاں پر. جیسے یہ جو آپ پوری ہینگنگ دیکھ رہے ہیں یہ 4 درہم کی ہے اور جس پہ عید مبارک بلیک اینڈ گولڈ سے لکھا ہوا ہے, یہ میرے پاکستان سے ہے. اور یہاں پر جو ہے میں نے نئے فلاورز لے آئی تھی. یہ 10 درہم کا پورا بنچ تھا اور یہ ریئل فلاورز ہے جن کو ڈرائی کیا ہوا تھا. بڑی خوبصورت سی لک چینج ہو جاتی ہے. اچھا آپ کو تو پتہ ہے میرے گھر کا کیا رواج ہے کہ میں جو ہوں رات میں ہی بچوں کے گفٹس وغیرہ ہی ہم لوگ زیادہ مجھے ہوتا ہے کہ بچوں کو گفٹس دیے جائیں, عیدی ذرا کم دی جائے کیونکہ عیدی تو ویسے بھی ہر جگہ سے مل ہی جاتی ہے. لیکن اس دفعہ جو ہے کیونکہ یہاں پر ہمارے رشتہ دار نہیں تھے تو یہاں پر میں نے بچوں کو جو ہے وہ کیش دے دیا تھا اور میرے ہسبینڈ نے بچوں کو گفٹس دے دیے تھے اور ان کے چاچو نے ان کو پرفیومز دے دیے تھے. اچھا تھوڑا سا مس ایپ یہ ہو گیا کہ میرے ہسبینڈ کو میں نے رات کو یاد دلایا تھا کہ ریپنگ پیپرز لے آئیے گا تو وہ بھول گئے. تو میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں, کبھی کے دن تو کبھی کی رات ہے. ہمارا فرسٹ ٹائم ہے یہاں پر, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں اور عید اور رمضان دکھائے گا تو ہم اچھے سے اور سیلیبریٹ کریں گے. تو یہاں پر جو ہے وہ ہسبینڈ کو بہت ہو رہا تھا کہ بھائی مجھے تو شیر خورمہ کھانا ہے, کیونکہ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ بچوں کو جانے سے پہلے میں نے کھجورے کھلا دی تھی اور آتے ساتھ ان کو یہ ہوتا ہے کہ جی ناشتہ کریں, اور ناشتہ کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم میٹھا شیر خورمہ سے ہم نے جو ہے وہ افتتاح کرنی ہے. تو ناشتے سے پہلے انہوں نے شیر خورمہ کھا لیا تھا اور اس کے بعد بس بچے یہاں پر پھر اپنے جو ہے وہ گفٹس وغیرہ کھول رہے تھے. کافی میں نے ان کو سرپرائز کیا ہوا تھا کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ اس دفعہ شاید نہیں ہو سکے گا, لیکن میں نے بچوں کو یہ کہا کہ بیٹا ہماری تو کوئی اوقات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ہمت دیتا ہے کہ ہم سے جو بھی بن پاتا ہے ہم کر لیتے ہیں. اور الحمدللہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے کہ ہمارے گھر بھی اتنے سارے گیسٹ آئیں گے. تو میرے جو دیور ہے وہ یہیں رہتے ہیں وہ بھی آ گئے تھے, پھر میرے کچھ فیملی فرینڈز ہیں وہ بھی آ گئے تھے, میرے چچا جو بچوں کے دادا چچا ہیں فلسطین سے وہ بھی یہیں رہائش ہے ان کی, تو وہ بھی آ گئے تھے. تو الحمدللہ اتنی رونق ہو گئی تھی, اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت کر دی تھی اور بچے بہت ہی ایکسائٹیڈ تھے, بہت ہی خوش تھیں بچیاں بھی. اور چھوٹے میرے بچے تو اس وقت سو گئے تھے کیونکہ وہ کافی تھک گئے تھے, چھوٹے بچے ہیں ان کو نیند سے اٹھا کے مسجد لے جانا اور وہ کام کرنا بڑا تھوڑا سا ہیکٹک ہو گیا تھا, لیکن الحمدللہ تعالیٰ نے ہمت دی.
تو جی یہ ہے آج کی ویلاگ. ہوپ فلی آپ کو میری ویلاگ پسند آئے گی. پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. بہت بہت عید مبارک. اور جی یہ ہے میری کمپلیٹ لک. شام میں جو ہم نے کپڑے چینج کیے ہیں اپنے پاکستانی ڈریس میں آ گئے ہیں. تو چینل کو لائک ضرور, ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا, اور چینل پہ فرسٹ ٹائم ہے تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اپنے اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کو سیکنڈ ڈے کی عید کی کپڑے بھی اور ہم نے کیا کیا اور تھرڈ ڈے کی بھی ضرور اپلوڈ کروں گی. پھر اپنی سسٹر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. مع السلام.